ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں کہ آئی ایس آئی ایس زندہ ہو گیا اور اس کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا. دہشت گرد جماعتیں جو افغانستان میں تھیں، امریکہ نے کہا کہ جی کمٹمنٹ تو کوئی نہیں لی طالبان سے، ویسے ہی بھاگ گئے. اس وقت سچویشن کیا بنی؟ آج وہاں پہ بی آئی ایس ایس بھی موجود ہے، ساری موجود ہیں. آئی ایس مڈل ایسٹ میں بھی ایکٹیو ہے، یورپ میں ایکٹیو ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایکٹیو ہے. تو ڈو یو سی فور سی اینی اگین، وہ جسے کہتے ہیں نا، اس وقت تو امریکنز اور ویسٹ کہتا تھا جنریشنل اسٹرگل اگینسٹ ایکسٹریمزم. تو یہ کوئی نئی اسٹرگل یا کوئی نئی رینٹ یا ریٹرک یا کچھ نیا انیشیٹوز آئیں گے کہ آئی ایس آئی ایس کو کیسے جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان دہشت گرد گروپوں کو تو ڈاکٹر صاحب اسٹیٹس بھی استعمال کرتی ہیں. پاکستان از اے وکٹم. ان دہشت گرد گروپیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اس کا ڈائریکٹ وکٹم ہے. ہماری تو اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پورے کا پورا $7 ارب کا جو اسلحہ رہ گیا تھا وہ سارے یہ دہشت گرد گروپس استعمال کرتے ہیں، اور ہم تو ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو ان پراکسیز کو تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی، وہ جو امریکہ نے 2002 میں کچھ شروع کیا تھا، ایک نیا کچھ شروع ہو سکتا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھول جائیں گے پھر ایسا ہوگا؟ پہلے تو یہ بات نہ بھولے کہ آپ نے طالبان کی بہت زیادہ مدد کی تھی. وہ تو فیمس ہے نا، وہ ہوٹل میں جو جا کے آپ کے ملے تھے آئی ایس آئی کے لیڈر وغیرہ سیلیبریٹ کرنے کہ ہم نے پاکستان نے طالبان کو جتایا. تو یہ آپ کے ہی ایسٹ آپ کے خلاف ہو گئے رائٹ ناؤ. دیٹ از دا ریالٹی. یہ تو امریکہ کے بھی ایسٹ تھے ڈاکٹر صاحب 2000 مطلب بٹ لیکن بھی ایسٹ تھے. تو ایسٹ ہم نے اکیلے تو نہیں بنائے. ہاں بٹ یو مسٹ ریئلائز کہ امریکہ کو اتنا ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں وہ جتنا آپ کو کر رہے ہیں. نہیں، امریکہ تو دور ہے نا. ویسے تو امریکہ لڑنے ہی ان سے آیا تھا، اور کیا ہے، مطلب ہمیں کیا ڈیمیج کر رہے ہیں؟ امریکہ بھی تو ان سے لڑنے آیا. نہیں، بٹ دا پرابلم یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا جو ایشو ہے، مطلب I can understand کہ there are some root causes جسے مسلم دنیا میں غصہ ہے، جیسا کہ اب غازہ کا جینوسائیڈ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ وہ جو باپ بیٹے مزے کی زندگی گزار رہے تھے وہ آسٹریلیا میں سکون سے، پھر ایک دم ریڈیکلائز اس لیے ہوا کہ they must have been following، روز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، ان کو غصہ چڑھتے گیا and then they got radicalized and then once they go over the bump پھر وہ اپنی زندگی کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں. They went and did this attack. تو وہ تو ایشوز ابھی بھی چل رہے ہیں، مارجنلائزیشن، اوپریشن. آج میں دیکھا کہ انڈیا میں شاید ہماچل پردیش میں ایک مسجد توڑنے کی دھوم چل رہی ہے. اب اس طرح کرتے رہیں گے تو لوگ ریڈیکلائز تو ہوتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. بٹ دیر از آلسو should be some learning کہ 9/11 کے بعد جو ہوا، حماس کے اٹیکس کے بعد جو ہوا ختم ہو گیا. حزب اللہ کی حالت دیکھیے، ہوتیز کی حالت، ایران کی حالت دیکھیے. ایران کی تو اب میں کیا بتاؤں، ایران کی تو ہے زمین پہ لا کے رکھ دیے نا اوپر سے نیچے. تو so there has to be some kind of a reflection on how terrorism has failed to achieve its goals. And terrorism has caused more problems than good. مورل ایجنڈا تو چھوڑ ہی رہے ہیں، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، 33rd آیت ہے سورۃ المائدہ کی، جو کہتی ہیں کہ یہ جو مفسدون ہیں، یہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو کروسیفائی کر دیں. یہ ہے سزا ٹیررسٹ کی اسلام میں. 533. This is after the famous 532 آیت جو کہتی ہے کہ anybody who has killed an innocent person is like killing all of humanity. یعنی ایک معصوم کی جان لینا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. تو یہ تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. یہ کیوں نہیں پڑھتے یہ لوگ کہ آپ نے بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا، وہاں جا کر 16 لوگ مارے گئے. اگر اس میں ایک بھی انوسنٹ ہے یعنی اس نے کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. کتنی جوز کرٹیسائز کرتے ہیں اسرائیل. یہی بانڈی بیچ پر جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے شوٹنگ کے بعد، تو ایک یہودی عورت کفیہ پہن کے آ گئی فلسطینی. جب پولیس نے اس کو روکا یہ کہہ کر کہ دس از ناٹ اے پولیٹیکل ایونٹ، تو وہ کہہ رہی کہ اسرائیل کے جھنڈے ہٹاؤ. Because if it is not a political event, then why Israeli flag is there in the protest?
So there are Jews, اگر آپ اس کو مار دیں تو she is an innocent, she is not supporting the genocide in Gaza. تو یہ ایک عجیب سا ہے، نہ تو یہ پالیسیز اسلامک ہے، نہ یہ جیو پولیٹیکلی سکسیسفل. اٹ از اے لوز اسٹریٹجی. آپ کی دنیا بھی گئی، آپ کی آخرت بھی گئی. یعنی سوچے آپ، یہ مر گیا، زندگی ختم ہو گئی، تھو ہو گئی، اب آپ سیدھا دوزخ کو جا رہے ہیں فار ایور. کین یو امیجن؟ نہ آپ کا پرابلم سالو کیا آپ نے دنیا میں، اور آخرت میں یو آر گوئنگ ٹو ہیل. سو I don't understand why this is very simple. میرے لیے this is so simple to explain کہ why can't our mullahs also tell these people کہ یہ بالکل ہی غلط چیز ہے. And then they turn on Muslims and they turn on their own countries. ISIS نے کبھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، کبھی یاد ہے آپ کو؟ نہیں. کس کو مارا ہے ISIS نے؟ مسلمانوں کو ہی تو مارا ہے. عراق میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ کو مارا ہے. اب آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. جتنے ٹیررسٹ نے مسلمانوں کو مارا ہے، کسی نے نہیں مارا پچھلے 20 سال میں، جب سے یہ افغان جہاد وغیرہ جو شروع ہوا ہے. سو دس از سچ اے سکھ سوسائٹی بن گئی ہے ہماری. اینڈ اس کا یہ نتیجہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایون گاڈ از ناٹ انٹرسٹڈ. فرشتے جا کے شکایت کرتے ہوں گے، دیکھیے سر مسلمان اسے بات مت کرو یار مسلمانوں کی، I don't want to hear anything کہ یہ اتنی گھٹیا. نہ تو ترقی پہ فوکس، کسی چیز پہ نہیں. دیکھیے when we are talking about دنیا میں آج کل کانورسیشن کس بات پہ چل رہا ہے سب سے زیادہ؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رائز آف چائنا، گلوبل سپلائی چینز. کہاں ہے مسلمان ان سارے گلوبل ایجنڈا کے ڈسکشن؟ مسلم ورلڈ از ناٹ پارٹ آف دا مین کانورسیشنز آف دس پلانٹ. ان کی دنیا الگ ہی لگی ہے، لائک دے آر ناٹ ان ٹچ ود دا ریئل ورلڈ، ایسا لگ رہا ہے مجھے.